بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. I hope students you are all fine and enjoying good health. As we were on chapter number 11 sound, so topic will be reflection echo of sound. Topic is reflection echo of sound. So first of all we will define what is echo. When sound is incident on a surface of a medium bounces back to the first medium, this phenomenon is called echo or reflection of sound. یعنی اگر آپ ایک میڈیم سے ساؤنڈ کو دوسرے میڈیم میں بھیجتے ہیں اور ٹکرا کر وہ واپس پہلے میڈیم میں آتی ہے، یعنی ساؤنڈ ریفلیکٹ کر کے ایک سرفیس سے واپس اپنے پرانے میڈیم میں آتی ہے، تو وہ آپ کے پاس ایکو کہلاتی ہے. When we clap or shout near a reflecting surface such as a tall building or a mountain, we hear the same sound again a little later. کہیں کہ اگر آپ کلیپ کریں یا شاؤٹ کریں ایسے ایریا کے قریب یا ایسی سرفیس کے قریب جو کہ ریفلیکٹنگ سرفیس ہے، جسٹ لائک بلڈنگ اور ماؤنٹین، تو آپ کچھ سیکنڈز بعد ایک آواز دوبارہ سیم جو آواز ہے آپ دوبارہ سنتے ہیں وہ آپ کے پاس ایکو کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. This sound which we hear is called an echo and as a result of reflection of sound from the surface. یعنی وہ جو آواز آپ نے چند سیکنڈز کے بعد سنی ہے وہ آپ کے پاس ایکو کہلاتی ہے، اور وہ آپ کے پاس کیوں سامنے آتی ہے؟ ڈیو ٹو ریفلیکشن آف ساؤنڈ فرام دا سرفیس. ایکسپلینیشن: the sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. یعنی کوئی بھی جو آواز ہے اس کی جو سینسیشن ہے وہ 0.1 سیکنڈ تک ہمارے دماغ کے اندر رہتی ہے. انڈرسٹینڈ، اس کی سینسیشن تقریباً 0.1 سیکنڈ تک ہمارے دماغ کے اندر رہتی ہے. ٹو ہیئر کلیئر ایکو the time interval between our sound and the reflected sound must be at least 0.1 second. یعنی اگر آپ ایک کلیئر ایکو سننا چاہتے ہیں تو آپ کی آواز اور اس ریفلیکٹڈ ساؤنڈ میں 0.1 سیکنڈ کا ڈفرنس ہونا چاہیے. If we consider speed of sound to be 340 ms-1 at a normal temperature in air, we will hear an echo after 0.1 second. اگر آپ کے پاس ہوا کے اندر ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہے وہ 340 ms-1 ہے اور ٹمپریچر آپ کے پاس نارمل ہے، تب آپ کے پاس جو ایکو آپ کو سنائی دے گی وہ 0.1 سیکنڈ کے بعد سنائی دے گی. انڈرسٹینڈ، یعنی if the speed of the sound in air, or you can say the speed of the sound in your atmosphere is 340 ms-1 at the normal temperature, then you will hear an clear echo after 0.1 second. The total distance covered by the sound from the point of the generation to the reflecting surface and the back should be at least 340 ms-1 into 0.1 second, 34.0 meter. یعنی ایسا سورس، سب سے پہلے تو ہم اس جگہ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے ساؤنڈ پروڈیوس کی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک ماؤنٹین کے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ کھڑے ہو کے آپ نے شاؤٹ کیا ہے یا آپ نے کوئی بھی ساؤنڈ پروڈیوس کی ہے، تو آپ کے پاس جو ڈسٹینس ہوگا، ایکو کیا ہوگی آپ کے پاس تب پروڈیوس ہوگی جب وہی ساؤنڈ آپ کے پاس جائے گی، ماؤنٹین سے ٹکرانے کے بعد واپس آئے گی. تو آپ کے پاس ڈسٹینس ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کا اور اوریجنل ساؤنڈ کا جو ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 34 میٹر ہوگا. یہ کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ جیسے ہم نے فارمولا پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو S is equal to VT. ٹھیک ہے، S is equal to VT. ڈسٹینس از اکول ٹو ویلوسٹی انٹو ٹائم. 340 ms-1 ویلوسٹی یعنی اسپیڈ ہے ساؤنڈ کی، 0.1 سیکنڈ جو ہے وہ اس کا ٹائم ہے، اور 34 میٹر جو ہے وہ آپ کے پاس ڈسٹینس ہے، ڈی یا ایس، آپ اس کو کسی بھی چیز سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. Thus, for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of the sound must be half of this distance. کہنے کہ اگر آپ نے بہت دور کسی آبجیکٹ کی آواز، اس کی ایکو کو، اس کی ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کو سننا ہے تو آپ کے پاس اس کا ہاف ڈسٹینس ہونا چاہیے. 34 کا ہاف یعنی 17 ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس باڈی جو ہے وہ کم ڈسٹینس پر موجود ہے، ڈسٹینس اس کا آپ کے قریب ترین ہے. اگر آپ کے پاس پہاڑ ہے، پہاڑ کے آپ بہت دور کھڑے ہیں، یا آپ اگر، تو آپ کے پاس 34 میٹر ڈسٹینس ہوگا. اور اگر آپ کے پاس ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہوگا آپ کا اور ریفلیکٹڈ سرفیس کے درمیان، تو وہ کم از کم کتنا ہوگا؟ 17 میٹر ہوگا. ایکوز میں بی ہیئرڈ مور دین ونس ڈیو ٹو سکسیسو اور ملٹیپل ریفلیکشنس. یعنی ایکو جو ہے وہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ مرتبہ بھی سنی جا سکتی ہے. جیسے اگر آپ ماؤنٹین کے سامنے کھڑے ہو کے
ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہو تو آئی تھنک کہ آپ اس کو ایک سے زیادہ ٹائم سن سکتے ہو. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ملٹیپل ریفلیکشن، یعنی باڈی کا، یعنی اس ساؤنڈ کا بار بار جا کے ریفلیکٹڈ سرفیس سے ٹکرا کے واپس آنا آپ کے پاس ایکو پروڈیوس کرتا ہے. جتنی دفعہ وہ جائے گی، ٹکرائے گی اور ٹکرا کے واپس آئے گی، اتنی ہی دفعہ آپ کے پاس یہ ایکو کا پروسیس ریپیٹ ہوگا. You can simply explain the process of echo by an activity that is 11.3. Take 2 identical plastic pipes of suitable length. آپ نے ایک پلاسٹک کے پائپس لینے ہیں. پلاسٹک سے مراد کہ آپ آرام سے ان کو کاغذ کی بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے ایک پائپ کی شیپ بنانی ہے، آپ اس کو کاغذ کا بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے ان کو ٹیبل پہ اس طرح سے ارینج کرنا ہے. آپ نے ان پائپس کو ٹیبل پہ کچھ اس طرح سے ارینج کرنا ہے. آپ ایک میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک وال سی بنی ہوئی ہے. اس وال کے ایک سائڈ پہ آپ ایک پائپ رکھیں گے، دوسری سائڈ پہ آپ دوسرا پائپ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور ایک جو آپ کے پاس پائپ ہے اس کے قریب آپ نے کلاک رکھ دینی ہے اور دوسرے کے قریب آپ اپنے ایئر کو رکھیں گے. انڈرسٹینڈ؟ اب ہوگا یہ کہ پلیس اے کلاک نیئر، یہ آپ نے رکھ لیا. اب ایڈجسٹ دا پوزیشن آف دا پائپ سو دیٹ وی کین ہیئر دا ساؤنڈ آف دا کلاک کلیئرلی. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے پوزیشن کو کچھ ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ آسانی سے جو ہے اس آواز کو سن سکتے ہیں جو ریفلیکٹ ہو کے آپ کے پاس آئے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے اس کلاک پہ آپ کے پاس جو کلاک کی نیڈلز ہیں وہ آپ کے پاس موو کریں گی یا اس کی جو، تو آپ کو اس کی آواز سنائی دے گی، ٹھیک ہے. اب جو آواز سنائی دے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اینگل آف ریفلیکشن اور اینگل آف انسیڈنس فائنڈ کرنا ہے. یعنی ایک رے آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے، یہ آپ کے پاس انسیڈنٹ رے ہے، وہ رے جو ٹکرا رہی ہے، اور وہ جو رے آپ کے پاس یہاں سے ہو کے اس طرف اس تک جا رہی ہے وہ آپ کے پاس ریفلیکٹڈ رے ہے. انڈرسٹینڈ؟ آپ نے یہی پڑھا ہے کہ ایکو وہ ساؤنڈ ہے کہ جب آپ کے پاس ساؤنڈ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جا کے ٹکراتی ہے اور ریفلیکٹ بیک کر کے فرسٹ میڈیم میں واپس آ جاتی ہے تو دیٹ ول بی ناؤن ایز ایکو. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن جو ان دونوں کے درمیان فائنڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ ریلیشن شپ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں دونوں اینگلز کے درمیان. اس کے بعد ہے کہ اگر آپ اس پائپ کو تھوڑا سا لفٹ کر دیتے ہیں ورٹیکلی، تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا دیتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ پروسیس کیا ہوگا، اس پروسیس کے اندر اس کا رزلٹ کیا آئے گا. آپ اس پروسیس کو سمپلی اپنے گھروں میں پرفارم کریں گے اور اس کے بعد مجھے انفارم کریں گے کہ آپ نے اس پروسیس کے اندر یا اس ایکسپیریمنٹ کے اندر اس ایکٹیویٹی کے تھرو آپ نے کیا ریڈ کیا ہے یا آپ نے کیا رزلٹ ڈیڈکٹ کیا یا کیا کنکلوڈ کیا. نیکسٹ آپ کے پاس ہے اسپیڈ آف ساؤنڈ. سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوشچن بنے گا اس کے اوپر بنے گا کہ ہاؤ نیچر آف میڈیم افیکٹ دا اسپیڈ آف دا ساؤنڈ. ہم نارملی سنتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتی ہے وہ 343 ms-1 ہوتی ہے. نارمل جو ہوا کے اندر آپ کے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتی ہے وہ 343 ms-1 ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو 343 ms-1 جو اسپیڈ ہے ساؤنڈ کی، وہ کس طریقے سے آپ کا ایٹماسفیئر اس کو افیکٹ کرتا ہے. Sound waves can be transmitted by any medium containing particles that can vibrate. یعنی کوئی بھی ایسے ساؤنڈ کو کسی بھی ایسے میڈیم کے اندر پروڈیوس کیا جا سکتا ہے یا ٹرانسفر کروایا جا سکتا ہے جس کے اندر پارٹیکلز وائبریٹ کرتے ہیں. They cannot pass through vacuum. جیسے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس دو طرح کی ویوز ہوتی ہیں، ایک میکینیکلز ہوتی ہیں اور ایک آپ کے پاس الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں. ساؤنڈ آپ کے پاس میکینیکل ان نیچر ہے اور آپ نے فرسٹ میں ایکسپیریمنٹ کے اندر اس کو پروو بھی کیا تھا کہ ہاؤ ساؤنڈ کیریز میکینیکل نیچر. تو آپ کے پاس ساؤنڈ کیا ہے وہ ویکیوم کے تھرو پاس نہیں کر سکتی بیکاز ساؤنڈ ریکوائر میڈیم فار دا پروپیگیشن ڈیو ٹو اٹس میکینیکل نیچر. The nature of the medium will affect the speed of the sound. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو میڈیم ہے، میڈیم کے بھی آگے سے نیچرز ہیں، سالڈ ہے میڈیم، لیکوڈ ہے یا گیس ہے. اب جو آپ کے پاس میڈیم کی نیچر ہے وہ بھی ساؤنڈ کو افیکٹ کرے گی. آپ کے پاس جو اسپیڈ آف ساؤنڈ سالڈ کے اندر ہوگی وہ 15 ٹائمز گریٹر ہوگی ایز کمپیئر ٹو گیسز. یعنی گیسز کے اندر سے اگر ہوا کو گزارا جائے ساؤنڈ کو، اور اگر آپ کے پاس سالڈ کے اندر سے ساؤنڈ کو گزارا جائے تو آپ کے پاس سالڈ کے اندر 15 گنا زیادہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی ایز کمپیئر ٹو گیسز. اور اگر ہم لیکوڈ اور گیسز کو کمپیئر کرتے ہیں تو 5 ٹائمز گریٹر جو ہوگی اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوگی ان لیکوڈ ایز کمپیئر ٹو گیسز. یعنی سب سے زیادہ جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوگی وہ سالڈس کے اندر ہوگی،
پھر آپ کے پاس لیکوڈ کے اندر ہوگی اور دین آپ کے پاس گیسز کے اندر ہوگی. انڈرسٹینڈ دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر affected by change in some physical conditions such as temperature, pressure, humidity. ان جو آپ کے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے انوائرمنٹ کے اندر وہ ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے فزیکل کنڈیشنز کی وجہ سے آپ کے پاس چینج ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کے پاس ٹیمپریچر ہے, پریشر ہے اور ہیومیڈیٹی ہے. ٹھیک ہے, یعنی نمکیات کی وجہ سے, پریشر دباؤ کی وجہ سے, حرارت کی وجہ سے آپ کے پاس ساؤنڈ کی اسپیڈ میں ہوا کے اندر فرق آتا رہتا ہے. The speed of sound in air is 343 ms-1 at 1 atmosphere pressure and room temperature 21 degrees Celsius. اگر آپ کے پاس ایک ایٹماسفیرک پریشر ہوگا 1 نیوٹن پر میٹر اسکوائر, آپ کے پاس ایٹماسفیرک پریشر ہوگا 21 ڈگری سیلسیس, آپ کے پاس ٹیمپریچر ہوگا جو کہ نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ایٹماسفیئر کا, تو آپ کے پاس اس کے اندر جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوگی وہ 343 ms-1 ہوگی. اور اگین یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر یعنی آپ کے ایٹماسفیئر کے اندر ٹیمپریچر کے اندر یا اس کی نمی کے اندر چینج آتا ہے تو اس میں آپ کے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہوگی وہ چینج ہو جائے گی. آپ نے یہی فارمولا پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ V is equal to F lambda. یہاں پہ بھی آپ اسی فارمولا کو یوز کریں گے. V will be the speed of the sound, F is the frequency and lambda is the wavelength of the sound. By a simple experiment آپ جو ہے اسپیڈ آف ساؤنڈ میئر کر سکتے ہیں ایکو میتھڈ کے تھرو. اپریٹس آپ کے پاس جو ریکوائرڈ ہوگا اس کے لیے میئرنگ ٹیپ ہوگی, اسٹاپ واچ ہوگی, فلیٹ وال دیٹ کین پروڈیوس اے گڈ ایکو. فلیٹ وال سے مراد ایسی وال جس کے اندر آپ کے پاس بمپس موجود نہ ہوں, جس کے اندر آپ کے پاس گڑھے یا سوراخ موجود نہ ہوں. آپ نے ایسی اسموتھ سرفیس لینی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ٹیپ کو یوز کر کے آپ نے ڈسٹینس میئر کرنا ہے 50 میٹر کا فرام دا ریفلیکٹنگ سرفیس فرام دا وال. جس وال سے آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اس سے 50 میٹر کا آپ فاصلہ ناپ لیں گے, اور ناپنے کے بعد آپ کیا کریں گے, ناؤ کلیپ یور ہینڈ ان فرنٹ آف دا وال. 50 میٹر کے ڈسٹینس پہ کھڑے ہو کے آپ نے کلیپ کرنا ہے, اپنے ہینڈ کو کلیپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کلیپ کریں گے تو آپ کو کلیئرلی ایک ایکو سنائی دے گی, یعنی آپ کو ایک ریفلیکٹ ہوئی ہوئی ساؤنڈ سنائی دے گی. The time taken by the sound to travel 100 meter is the time difference between the clap and the echo. اب اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس جو ایکو ڈسٹینس طے کر کے آئے گا وہ 100 میٹر کا ہوگا. وہ کیسے کہ 50 میٹر کا ڈسٹینس اس نے تب طے کیا تھا جب وہ سرفیس تک پہنچی تھی, یعنی وال تک پہنچی تھی, اور واپس وال سے ریفلیکٹ کر کے 50 میٹر کا ڈسٹینس طے کر کے وہ آپ تک پہنچی تھی. تو یہ جو ہوگا یہ آپ کے پاس ٹائم ڈفرینس ہوگا بٹوین یور کلیپ اینڈ یور ایکو. ناؤ ری اسٹارٹ دا کلیپنگ اینڈ اسٹارٹ دا اسٹاپ واچ. آپ دوبارہ کلیپنگ اسٹارٹ کریں گے اور اسٹاپ واچ کو اسٹارٹ کر دیں گے. کاؤنٹ دا نمبر آف کلیپس اینڈ اسٹاپ. کم از کم آپ نے 10 کلیپس کرنی ہے اور 10 کلیپس کے آپ نے ٹائم انٹرول کو نوٹ کرنا ہے. ناؤ فائنڈ دا ایوریج ٹائم فار دا 10. اب آپ نے ان کا جو ٹائم تھا اس کو ایڈ کر کے 10 کلیپس تھی تو 10 کلیپس کے ٹائم کو ایڈ کر کے آپ نے 10 پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے, اور جیسے ہی آپ ڈیوائڈ کریں گے آپ کے پاس ایوریج جو ہے وہ ٹائم انٹرول آ جائے گا بٹوین کلیپس اینڈ یور ایکو. انڈرسٹینڈ. اب آپ کے پاس سمپلی ہے کہ فرسٹ میں آپ کے پاس جو ایکو تھی وہ اسپیڈ آف جو ساؤنڈ تھی ان ایئر فرسٹ ایکوریٹلی میئرڈ ان 1738 بائی ممبر آف اے فرینچ اکیڈمی. ایک فرینچ اکیڈمی کا ممبر تھا جس نے 1738 میں آپ کے پاس ایکو کو فرسٹ ٹائم میئر کیا تھا. اس نے اس طریقے سے آپ کے پاس میئر کیا تھا کہ اس نے ایک پہاڑ تھا, ایک ماؤنٹین تھا, ماؤنٹین کے دو ڈفرینٹ ڈسٹینس پر اس نے 2 کیننس کو رکھا تھا. ٹھیک ہے, کیننس آپ توپ کو کہتے ہیں. 2 کیننس کو رکھا تھا. ان 2 کیننس کو رکھنے سے ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ ڈسٹینس کتنا تھا 2 کیننس کے درمیان 29 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا. 2 توپوں کو اس نے 29 کلومیٹر کے سیپریشن پہ رکھا ایک پہاڑ کے گرد. ٹھیک ہے, اور دونوں کے گرد الگ الگ اسٹاپ واچ کو ہینگ کیا. اب اس نے پہلے ایک توپ کو یعنی ایک کینن کو فائر کیا, اور ٹائم آف فلیش اور ٹائم آف بوم یعنی ٹائم آف بلاسٹ اینڈ ٹائم آف فلیش اس نے نوٹ کیا کہ جب اس کو اسپارک نظر آیا اور جب اس نے وہ بوم کی آواز آئی تو اس نے وہ ٹائم نوٹ کیا, پھر دوسری کا ٹائم نوٹ کیا, اور اس طریقے سے اس نے ایکو یعنی آپ کے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ کو
میئر کی، ہوا کے اندر جو تقریباً کتنی تھی 336 ایم ایس مائنس 1 ایٹ 0 ڈگری سیلسیس. ٹیمپریچر آپ کے پاس 0 ڈگری سیلسیس تھا اور اس وقت آپ کے پاس جو اسپیڈ آف ساؤنڈ میئر ہوئی تھی وہ 336 ایم ایس مائنس 1 میئر ہوئی تھی. انڈرسٹینڈ؟ اب آپ کے پاس کیا ہے، بلو ویل آپ کے پاس جو اس کی 80 ڈیسیبل اس کی آپ کے پاس ساؤنڈ آ جاتی ہے، انٹینسٹی لیول آ جاتا ہے. تو بلو ویل ایک ایسا واحد جانور ہے دنیا کا جو لاؤڈسٹ ترین آواز کو، جس کی لاؤڈسٹ ترین آواز کو ریکارڈ کیا گیا جو کتنی تھی 180 ڈیسیبل تھی. ویل جو ساؤنڈ ہوتی ہے appear to be a part of highly evolved communication system. Some whales are thought to communicate over hundreds maybe thousand. کہہ رہے ہیں کہ ویل کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 100 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹرز کے ڈسٹینس پہ موجود دوسری ویلز کو یہ آسانی سے رابطے میں رکھ سکتے ہیں تھرو دیئر ساؤنڈ. یعنی ان کی جو ساؤنڈ انٹینسٹی لیول ہوتا ہے، جو ان کی لاؤڈسٹ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ 180 ڈیسیبل ہوتی ہے، جو کہ لاؤڈسٹ انف ہوتی ہے ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تو آپ کے پاس جو شارکس ہوتی ہیں، جو ویل ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، آپ کے پاس بہت ہی زیادہ ڈسٹینس پہ موجود دوسری ویل سے بآسانی کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس گیسز کے مقابلے میں لیکوڈ کے اندر جو ہے وہ ہوا کی اس کی ساؤنڈ کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، 5 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ویلز جو ہیں وہ ایزیلی ایک دوسرے کی آواز کو سن سکتے ہیں اور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایلیفینٹ جو ہیں، ایلیفینٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لو فریکوینسی ساؤنڈ کو یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ ایچ ادر. یعنی ان کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ بہت لو ہوتی ہے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کی، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو بآسانی سن سکتے ہیں. Their large ears enable them to detect these low frequency sound waves. اب ان کے کان کی اگر آپ شیپ دیکھیں تو ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس کم آواز کو، یعنی کم فریکوینسی والی آواز کو بھی بآسانی سن سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. which have relatively long wavelength. Elephant can effectively communicate this way even when they are separated by many kilometers. یعنی اگر بہت کلومیٹر ان کو سیپریٹ بھی کر دیا جائے، ان کے درمیان بہت سے زیادہ ڈسٹینس رکھ دیا جائے، لیکن پھر بھی اس منیمم آواز کو سن سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس اکارڈنگ ٹو بک لو فریکوینسی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس ویل ایسا اینیمل ہے جس کی لاؤڈسٹ والیوم ہوتا ہے، جس کی جو ریکارڈڈ آواز ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہائی فریکوینسی اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی کمیونیکیٹ جب کرتے ہیں. اور جب ایلیفینٹ کی بات آتی ہے تو ایلیفینٹ یوزز لو فریکوینسی sound waves to communicate each other. Your diary will be topic reflection of sound, echo and speed of sound along with the process measuring speed of the sound by an echo method. Your assessment will be example 11.2 plus 11.3. You have to solve these examples by applying the formula V is equal to F lambda. Take care of your families and yourselves. Allah Hafiz.